अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने अपने प्रपोज़ल में देखा होगा या आपने अपने फुल थीसिस में देखा होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक पैराग्राफ भी आपको मिल जाता है, दो पैराग्राफ भी आपको मिल जाते हैं, एक पेज भी आपको मिल जाता है, दो पेजेस भी मिल जाता है। डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी के थीसिस स्ट्रक्चर पर या उसके क्राइटेरिया पर। तो देखें, मैं मुख्तसर वक्त में कुछ इजी एग्जांपल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है और इसमें किन किन चीज़ों की का ख्याल रखना पड़ता है, और जी और ये आप कहां से ले सकते हैं, आपको मिलेगा कहां से। तो देखें, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जी। द हार्ट ऑफ अ डॉक्टोरल डिसर्टेशन, पीएचडी थीसिस में आप लोगों ने देखा होगा जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और इसको हम हार्ट ऑफ डॉक्टोरल डिसर्टेशन भी कहते हैं, यानी थीसिस का दिल भी आप इसको कह सकते हैं जी। प्रोवाइड्स फोकस फॉर रिसर्च। अगर आप किसी पुराने थीसिस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि इस थीसिस में किस मसले को उठाया गया है और उस मसले के लिए क्या सलूशन जो है ये लोग सजेस्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद कम्स फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कहाँ से ले सकते हैं, ये आपको मिलेगा कहाँ पर। याद रखें, आप जब भी अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने थीसिस के लिए एमएस का हो या मास्टर प्रोग्राम का हो या पीएचडी के लिए हो, ये आपको कहाँ से मिलेगा। आप किसी भी मशहूर या इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के पेपर्स डाउनलोड करें या आपको एक बेहतरीन थीसिस मिल जाए, आपको आसानी से मिल सकता है। गूगल में आप जाएं तो आपको आपके टॉपिक के मुताबिक मिल सकता है, या आपके टॉपिक के जो वेरिएबल्स हैं उससे रिलेटेड आपको थीसिस या पेपर्स मिल सकते हैं। तो आप उन पेपर्स को या उन थीसिस को ले लें और उसमें आप इंट्रोडक्शन में भी आप देख सकते हैं इश्यूज़ हैं या रिसर्च गैप उसमें दिया गया होगा क्लियर कट टाइटल के साथ। रिसर्च गैप लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या गैप्स हैं जो उन्होंने फिल किए हैं, जो उन्होंने टारगेट किए हैं और जो उन्होंने इग्नोर किए हैं, वगैरह वगैरह। जो उन्होंने इग्नोर किए हैं तो वो आपके लिए रिसर्च गैप होगा, उसको आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर में आपको मिल सकता है जी। फिर इसके अलावा याद रखें कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर वाकई किसी पेपर से लेना चाहते हैं तो उस पेपर में मखसूस आपको मिल जाएंगे लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च। तो आपको अगर किसी पेपर में लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च मिल जाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मिल जाएगा, और या आपको फ्यूचर रिकमेंडेशन, आप किसी भी पेपर को उठा लें उसमें ज़रूर आपको फ्यूचर रिकमेंडेशंस दिए गए होंगे। लिमिटेशंस भी होते हैं और फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी होते हैं। तो ये रिकमेंडेशंस या फ्यूचर रिकमेंडेशंस या लिमिटेशंस वगैरह वगैरह, इस टॉपिक में जब आप जाएंगे किसी भी पेपर में तो वहाँ पर आपको दिया जाता है कि भाई हमने इस पेपर में इसको टारगेट किया है और ये हमारे पेपर के लिमिटेशंस है, ये हमारे थीसिस के लिमिटेशंस हैं। जबकि हम ये सजेस्ट करते हैं कि फ्यूचर रिसर्चर जो हैं वो इन वेरिएबल्स पर काम करें या इन कंट्रीज़ पर काम करें, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ आपको जुमले मिल जाएंगे एट्सेट्रा। तो आप वहाँ से अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो ले सकते हैं या बना सकते हैं। फिर इसके बाद जी, इट इज़ वन सेंटेंस डिक्लरेटिव स्टेटमेंट। ये एक जुमला भी हो सकता है, ये एक पैराग्राफ भी हो सकता है, लेकिन डिक्लरेटिव होता है जिसमें जामे बात की गई होती है, जिसमें इन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया होता है, वगैरह वगैरह। और इट वैलिडेट्स द वैल्यू ऑफ रिसर्च। आपको आपके रिसर्च की वैल्यू जो है वो मालूम होती है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। और इट इज़ द सिग्निफिकेंस, मैग्नीट्यूड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम दैट मेक्स द स्टडी वर्थवाइल। तो याद रखें कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जितना अच्छा लिखा होगा उतना ही आपके स्टडी या आपकी रिसर्च की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ और हमारे पास डिटेल्स हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। व्हाट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट? अगेन, अ डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन और इशू
دیٹ از ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. تو سکران نے اپنے بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اسٹیٹمنٹ آف دا کویشچن یا ایشو یہ ایک سوال بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ نے مزید انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے جی. اٹ از دا کور ایلیمنٹ آف چیپٹر 1، اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیپٹر 1 میں لکھا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آبجیکٹیوز، ریسرچ کویشچنز، سگنیفیکنس، یہ ساری جو الگ الگ ٹائٹل آپ کو اب چیپٹر 1 میں نظر آتے ہیں تھیسز میں یا پروپوزل میں، یہ بھی آپ اپنے پرابلم اسٹیٹمنٹ سے لے سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. آلدو اٹ کین بی کنڈینسڈ انٹو جسٹ ون پیراگراف، آپ ان ساری باتوں کو ایک پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں. اٹ شوڈ بی اکمپنیڈ بائی اے فیو اور سیورل پیراگرافس وچ سپورٹ دا پرابلم. بے شک آپ کے پاس پرابلم اسٹیٹمنٹ ایک جملہ، ایک سینٹینس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف آپ پیراگرافس بنا سکتے ہیں جہاں سے آپ اپنے پرابلم اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس پرابلم کو اٹھایا ہے کیونکہ فلاں آدمی نے اپنے پیپر میں بتایا ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے یا اس ملک کے لیے یہ پرابلم ہے، ایشو ہے، اور اس پر کام کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، بیسڈ آن دا لمیٹیشن ڈسکورڈ ان دا پریویس لٹریچر. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ مختلف پیپرز آپ اٹھا لیں، میں آپ کو ابھی ایگزامپل میں بتا بھی دوں گا انشاءاللہ. تو ان پیپرز میں آپ کو جو ہے یہ لمیٹیشنز یا پریویس یا فیوچر ریکمنڈیشنز، فیوچر ریسرچ ریکمنڈیشنز میں آپ کو پرابلم اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے مختلف انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہیں ایٹسیٹرا. ابھی میں آپ کو ذرا ایگزامپلس بتاتا ہوں کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں کس طریقے سے لوگوں نے بات کی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ایک ریسرچ ہے، اس میں چیپٹر 1 میں پرابلم اسٹیٹمنٹ میں آپ کو ذرا شو کرتا ہوں. یہ دیکھیں اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم یا پرابلم اسٹیٹمنٹ. دیکھیں اس میں پرابلم کو کس طرح دکھایا گیا ہوتا ہے جی. ٹیکسیشن از اے چیلنجنگ ایشو ان ڈیولپنگ کنٹریز. بالکل جی، ڈیولپنگ کنٹریز جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، اس میں ٹیکس وغیرہ جو ہے ٹیکسیشن یا ٹیکس کلیکٹ کرنا ایٹسیٹرا یا ٹیکس لاگو کرنا، یہ واقعی ایک مسئلہ ہوتا ہے. اینڈ ہیز ریسیوڈ مور اٹینشن ان دا لاسٹ ڈیکیڈس. اور پچھلے چند سالوں میں اس کی طرف ریسرچرز کا بہت زیادہ جو ہے وہ رجحان گیا ہے جی. ڈیورنگ دس پیریڈ مینی پرابلمس ور سین سچ ایز ویک گورننس. آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ پچھلے ڈیکیڈز میں بہت سارے مسائل جو ہیں اس سے ریلیٹڈ یعنی ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ سامنے آئے ہیں، جیسے مثال ویک گورننس. تو دیکھیں یہ ایک ویریبل آپ کو مل گیا. اب اس کے بعد لیک آف ہائی ٹیکس ریونیو کلیکشن، لیک آف گورنمنٹ اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں یہ مختلف آپ کو پھر مختلف پیپرز میں آپ کو پرابلمز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، جس کو آپ اپنے پیپرز میں یا اپنے تھیسز میں یا اپنے ریسرچ میں جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ دیکھیں یہ اب تقریباً 1 یا 1.5 پیراگراف آپ کو یہ مل جاتا ہے. اب یہاں پر یہ ایک سینٹنس ہے، لو امپلیمنٹیشن آف ٹیکس کمپلائنس از اے میٹر ان مینی ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ دس از بیکاز اٹ لمٹس دا کیپیسٹی آف گورنمنٹ ٹو انکریز ریونیو فار ڈیولپمنٹل پرپزز اور سوشل سروسز. تو یہ مسائل ہوتے ہیں جی. اس کے علاوہ اور بھی ہیں. ہاؤ ایور یہاں سے آپ دیکھیں، ہاؤ ایور سٹیزنز آر لیس سیٹسفائیڈ ود ای سروسز فار مینی ریزنز سچ ایز پیسمزم، لیک آف ڈیجیٹل اسکلز، لیک آف ٹرسٹ ان دا سسٹم، انٹرنیٹ ایشوز ایٹسیٹرا. یہ ایک ایگزامپل ہوا جی. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بھی ذرا یہاں پر شو کرتا ہوں جی. اچھا جی یہ ایک اور دیکھیں تھیسز میں ہمارے پاس یہاں پر پرابلم اسٹیٹمنٹ ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ایس ایم ایز آر کنسیڈرڈ دا بیک بون اینڈ گڈ سورس آف انٹرپرینیورل ڈیولپمنٹ اینڈ فیوچر اکنامک impetus of each country and can help countries in economic growth as it creates employment, increases competition and productivity and help boost countries GDP by increase. آپ دیکھیں یہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بھئی اگر ہم ایس ایم ایز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا اس پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں ایک کنٹری میں، تو اس کی وجہ سے ملک بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے یا کرتا ہے. تو اب یہ سارا تو میں نہیں پڑھ سکتا، لازمی ہے کہ اس پر بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو لہٰذا
یہ مطلب اس نے پیپر سے جو ہے گیپس لیے ہیں اور ان گیپس کو یہاں پر پرابلم اسٹیٹمنٹ میں کنورٹ کیا ہے. جیسے مثال اگر ہم یہاں پر دیکھیں بیانڈ دا رول آف ایس ایم ایز ان کنٹری اکنامک گروتھ دیر آر سم چیلنجز. دیکھیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بے شک ایس ایم ایز جو ہیں وہ ایک ملک کے ترقی میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ رول پلے نہیں کر سکتا، امپورٹنٹ رول پلے نہیں کر سکتا. ریزڈ فرام بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بزنس انوائرمنٹس وچ پریونٹ ایس ایم ایز فرام نارمل گروتھ. تو ان مسائل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی، ایس ایم ایز اس طریقے سے کام نہیں کر سکتی جس طریقے سے ہونا چاہیے جی. پھر یہاں پر دیکھیں بی لیک آف ریسورسز، لیک آف اکنامک. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے وہ ریزنز بتائی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ ویریبلز انہوں نے مختلف پیپر سے یا ایک پیپر سے اٹھائے ہیں، جو ویریبلز یا جو پوائنٹس جو ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہے ایس ایم ایز کے ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ بنتی ہیں. تو یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو انہوں نے پرابلم اسٹیٹمنٹ میں شو کیا ہوا ہے. اب ذرا میں آپ کے لیے ایک اور پیپر وغیرہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لمیٹیشنز اور مختلف جو فیوچر ریکمنڈیشنز ہوتے ہیں ان کی مدد سے آپ اپنے پرابلم اسٹیٹمنٹ کے لیے مختلف میٹیریل جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. میں اگر ایگزامپل یہاں پر لکھ لوں کہ امپیکٹ آف ٹرانسفارمیشنل، کوئی بھی آپ کا ٹاپک جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ، impact of transformational leadership on employee performance. دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ انتہائی آسان ایگزامپل کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. میں یہ سمپل گوگل میں سرچ کر رہا ہوں، میں نے ٹاپک دیا اور ساتھ میں لکھ لیتا ہوں پی ڈی ایف، تو یہ مجھے پی ڈی ایف میں مختلف پیپر جو ہیں یہ دے دے گی. دیکھیں یہ ایک پیپر انہوں نے مجھے دے دیا ہے جی، یہ امپلائی پرفارمنس از دا امپیکٹ آف ایٹسیٹرا. اچھا جی دیکھیں یہ ایک پیپر ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا جس کا ٹائٹل ہے امپیکٹ آف ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ آن جاب پرفارمنس، میڈیٹنگ رول آف لیڈر ممبر ایکسچینج اینڈ ریلیشنل آئیڈینٹیفیکیشن. تو اب اس پیپر میں ہم دیکھتے ہیں نیچے ہمارے پاس کچھ لمیٹیشنز، فیوچر ڈائریکشنز ہیں یا نہیں ہیں جی. تو آپ بالکل نیچے آ جائیں گے پیپر میں. اچھا جی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، ہاں جی یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹائٹل آ گیا. ضروری نہیں ہے کہ ہر پیپر میں یہ ٹاپک آپ کو مل جائے، لیکن آپ کوشش کریں کہ ایک اچھے جرنل کے اسی پیپر کو آپ لے لیں جس میں یہ لمیٹیشن اور فیوچر ریسرچ موجود ہوں. تو یہاں پر دیکھیں ہم اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ دس اسٹڈی ریپرزینٹس اے کراس سیکشنل investigation as responses were gathered from respondents at a particular point of time. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ کراس سیکشنل اسٹڈی ہے جی، پاپولیشن کے لحاظ سے اور سیمپل کے لحاظ سے. مور اوور دا اسٹڈی از کنفائنڈ ٹو گورنمنٹ ڈگری کالجز operating in Jammu district only, or due to privacy involved respondents might have been reluctant. تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کہاں پر کن لوگوں سے اور کیسے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے جی. پھر اس کے بعد the element of subjectivity might have not been checked، یہ ان کے لمیٹیشنز ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ فیوچر ڈائریکشنز اب دے رہے ہیں. ان فیوچر لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کین بی کنڈکٹیڈ. تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کراس سیکشنل اسٹڈی یوز کی ہے، آپ کیا کریں، یا فیوچر ریسرچر جو ہے وہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی یا لانگیٹیوڈنل اسٹڈی جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کمپیریٹیو اسٹڈی بٹوین پرائیویٹ اینڈ پبلک کالجز، اب انہوں نے بھی کالجز پر کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہونی چاہیے جس میں پبلک اور پرائیویٹ کالجز دونوں لے لیں اور ان کی کمپیریزن پر ریزلٹس جو ہے وہ حاصل کر لیں. تو یہ بھی فیوچر ڈائریکشنز کے لیے ہمیں انہوں نے بات بتائی ہے جی.
تو جتنے بھی اس کے لمیٹیشنز ہمیں بتائے ہیں، اس میں لمیٹیشنز یہ سارے آپ کے پرابلم اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے آپ کو سورس جو ہے یہ یہاں سے مل جاتا ہے. تو آپ اپنے ویریبل سے ریلیٹڈ اس پیپر سے بھی لے سکتے ہیں جی، دوسرے پیپر سرچ کر کے آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور فائدہ دے گا. تھینک یو، جزاک اللہ.